أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حنا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ یعنی جس طرح نظر میں پہلے بیٹا دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا اور حنا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا سن لی اور ان کی بیٹی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول فرما لیا۔ جبکہ وہ یتیم بھی تھیں، یعنی ابھی جب حنا رضی اللہ تعالی عنہا حمل سے تھیں تو مریم کے والد عمران فوت ہو گئے تھے، تو وہ یتیم بھی تھیں، اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زکریا علیہ السلام بطور کفیل اور سرپرست بنا کر دیا، جس کے بارے میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ان کو پھر انہوں نے زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی اور بہت خوبصورتی سے اور بہت ہی یعنی نشو و نما کا جو سلسلہ تھا وہ اتنا عام بچوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ خصوصی عنایت کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا، اور جس میں اللہ کی طرف سے جنت کا رزق بھی آتا تھا، جس میں بے موسمی پھل بھی ہوتے تھے، اور ایسے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صحت تھی اور خوبصورتی تھی اور ان کا جو یعنی جسم کا بڑھنا تھا وہ عام بچوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہی عطا فرمایا۔ تو اس طرح بہت جلدی سے وہ بڑھ گئیں، ماشاءاللہ بڑی ہوتی گئیں۔ تو اس طرح سے زکریا علیہ السلام بھی جب اب کھانا لے کر جاتے تھے ان کے لیے، اور وہ جب کہ وہاں ان کے کمرے کو لاک کر کے جاتے تھے، تالا لگا کے جاتے تھے اور تالا پھر کھول کے اندر جاتے تھے، تو جب کھانا لے کر جاتے تھے تو وہاں پر کھانا پہلے ہی پاتے تھے۔ تو پھر ایک دن پوچھ بیٹھے کہ یہ کھانا آتا کہاں سے ہے آپ کے پاس، اور یہ پھل فروٹ جو بے موسمی ہیں۔ تو پھر اس وقت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دیکھیں، جو بندہ اللہ کی طرف وقف ہو جاتا ہے، اب اللہ کے اوپر پورا اعتماد کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مدد پھر اللہ ضرور فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، پڑھتے ہیں آیت کو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فتقبلها فابین پس تقبلها پس اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اسے، ربها اس کے رب نے، یعنی اس کے رب نے اسے قبول فرما لیا۔ فتقبلها ربها پس اس کے رب نے اسے قبول فرما لیا، بقبول ایسا قبول کرنا، حسن جو حسین تھا، یعنی کہ اللہ نے اس کو بہت ہی بہترین قبول فرمائے، یعنی بہت ہی اعلیٰ طریقے سے قبول فرمایا،
حسن کا لفظ آیا ہے، حسن یعنی حسین طریقے سے، یعنی مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا اس کو قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا، اور پھر پروان چڑھایا انہیں، نباتاً حسنا، نباتا کا مطلب بڑھانا یعنی نشو نما پانا، حسنا کا مطلب بہت ہی حسین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، جو کہ عام بچوں سے مختلف، یعنی کہ اللہ نے اس کو یعنی بہت ہی بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے، حسین طریقے سے ان کو یعنی بڑھایا، کس کو؟ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کفیل بنا دیا، یعنی اس کا سرپرست بنا دیا، جس کے سپرد کیا، وہ تھے زکریا علیہ السلام کو۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور پھر زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا، ان کا سرپرست بنا دیا۔ کلما، جس وقت داخل ہوتے، علیہ، اس میں، یعنی جب زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں جو کہ مریم علیہ السلام کا تھا اس میں داخل ہوتے، زکریا المحراب۔ اب یہ محراب جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے، مسجد میں نماز محراب ہوتا ہے وہاں نماز پڑھاتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس محراب سے مراد ہے وہ حجرہ، وہ چھوٹا کمرہ جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو جگہ دی گئی تھی، تو وہ اس کو محراب کہا گیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام وہ محراب میں داخل ہوتے، یعنی اس حجرے میں داخل ہوتے جس میں مریم علیہ السلام تھی، تو وجدہ، وہ پاتے، اندہا، اس میں ان کے پاس وہ پاتے، رزق پاتے، یعنی ان کے پاس جیسے زکریا علیہ السلام کھانا لے کر جاتے، چیزیں لے کر جاتے ہیں ان کے لیے، تو وہ پہلے ہی ان کے پاس کھانا موجود ہوتا اور بے موسمی پھل بھی موجود ہوتے، تو اس لیے فرمایا وجدہ اندہا رزقا، تو زکریا علیہ السلام اس کے پاس پہلے ہی وہ رزق ان کے پاس پاتے، کھانا اور رزق، یہ فروٹ، پھل فروٹ، سب چیز یہ پہلے ہی ان کے پاس پاتے، تو اکثر ایسے ہوتا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، کالا، کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یعنی یہ جو کھانا اور رزق جو میں تو لے آتا ہوں تو میرے آنے سے پہلے ہی یہ آیا پڑا ہوتا ہے، تیرے پاس کھانا بھی اور بے موسمی پھل بھی ہوتے ہیں، اللہ کے، یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آتا ہے؟ جبکہ میں تالا لگا کے جاتا ہوں، دروازہ بھی بند ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ کالت کا مطلب کہا، پھر مریم علیہ السلام نے، ہوا، یہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ پھر پڑھتے ہیں ایک دفعہ، ارشاد ہوتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ بس اس کے رب نے اسے، یعنی اس لڑکی کو، مریم علیہ السلام کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی طرح پروان چڑھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب یعنی حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے کہ مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات تھی جو کہ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، وہ بہت پریشان تھیں کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ اب قبول فرمائے گا کہ نہیں، کیونکہ جو بنی اسرائیل میں طریقہ تھا، یہ رواج تھا، وہ لڑکوں کو قبول کر لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کے طور پر، وقف کرنے کے طور پر،
تو اب یہ تو لڑکی تھی، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، یعنی اندر تذبذب تھا، خیال تھا، پریشانی تھی، حیران تھی کہ کیا اللہ میری بیٹی کو اپنے ہاں قبول فرمائے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پس اس کے رب نے اسے قبول فرما لیا۔ پھر یہ فرمایا بے قبول حسن، یعنی اتنا اچھا قبول فرمایا۔ حسین کا مطلب ہوتا ہے بڑا خوبصورت، یعنی اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہتر طریقے سے قبول فرما لیا، بخوشی قبول فرما لیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَنبَتَهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پروان چڑھایا، جیسے بچہ جو ہوتا ہے پرورش پاتا ہے، پھر پرورش پا کے تھوڑا بڑا ہوتا جاتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نباتن یعنی بڑا کیا، حسنا خوبصورتی سے، بڑی خوبصورتی سے وہ بڑی ہوتی گئیں، تو وہ عام بچوں سے زیادہ بڑی ہوتی گئیں، تو بہت جلدی بڑی ہوتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کرم کیا۔ پھر وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا، ان کا سرپرست بنا دیا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مریم علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر مسجد یعنی بیت المقدس میں لے کر پہنچ گئیں، تو وہاں کے عابدین اور خادمین تھے جو ان سے عرض کیا کہ اب جس میں زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو عرض کیا کہ یہ لڑکی میں نے اللہ کے لیے نظر کی ہے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے میں اس کو یہاں لائی ہوں، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب ساتھ یہ بھی فرماتی تھیں کہ اس کے ابو جو کہ اس مسجد کے امام تھے، یعنی بیت المقدس کے عمران، وہ اسی مسجد کے امام تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے جب میں حالت حمل میں تھی، ورنہ وہ سب سے زیادہ اس کے لینے کے مستحق تھے اور وہی اس کی خدمت کرتے۔ تو لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے۔ تو پھر اس وقت ہر شخص نے جو خادمین میں سے اور عابدوں میں سے موجود تھا وہاں، اسے لینے کی اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ میں ترجیحاً زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر اس لڑکی کی خالہ ہے، کیونکہ عمران کی بیوی اور میری بیوی آپس میں بہنیں ہیں، تو یہ میری بیوی جو ہے یہ مریم علیہ السلام کی خالہ ہے، تو خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے میں زیادہ حقدار ہوں۔ اب سب لوگ راضی نہ ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قرعہ اندازی کریں گے، قرعہ اندازی میں جس کا نام آئے گا تو وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، یعنی وہ سرپرست بن جائے گا۔ تو پہلے جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ نام لکھتے ہیں، پھر کسی نابالغ بچے کو، چھوٹے بچے کو کہتے ہیں آپ ایک کاغذ اٹھا لو، پھر جس کا نام نکلتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اس کا ہو گیا بھائی، اس کا۔ تو یہ اسی طرح کیا گیا، پہلے نام لکھے گئے، وہ 27 بندے تھے جو وہاں کے عابد تھے اور بڑے بزرگ تھے جو اس یعنی بیت المقدس کے، تو وہ 27 بڑے بزرگ تھے جن کے نام لکھے گئے، اور پھر ان میں سے ایک نابالغ بچے کو بلایا گیا، تو اس نے ایک کاغذ اٹھایا تو اس پر نام زکریا علیہ السلام کا ہی نکلا۔ پھر بھی وہ لوگ راضی نہ ہوئے، انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، ہم اپنے قلم جو ہے وہ قلم ہم دریا میں ڈالتے ہیں، جس کا قلم دریا سے اوپر اٹھے گا تو ہم اس کی وہ جو ہے اس کے اپنا مریم علیہ السلام کے کفیل بن جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، چلو پھر دریا پر چلے گئے، وہاں پر جو ہے وہ قلم جو ہے وہ اپنے دریا میں چھوڑ دیے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ دریا میں کھڑا ہو گیا، باقی سب جو ہے قلم وہ چلے گئے۔ تو اس لیے پھر زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی پھر یہ سرپرست بنا دیا حضرت مریم علیہ السلام کا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پھر زکریا علیہ السلام کو ہم نے کفیل بنا دیا، سرپرست بنا دیا مریم علیہ السلام کا۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرعہ جو تھا وہ زکریا علیہ السلام کے نام نکالا، تو وہ کفیل بن گئے اور سرپرست بھی بن گئے۔ اب جو زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے، مریم علیہ السلام کے لیے وہیں وہ ایک کمرہ مختص کیا، یعنی
کمرہ جو تھا مخصوص کیا، چن لیا، جس میں مریم علیہ السلام کو رکھتے تھے، اور پھر اپنی بیوی کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگائی کہ بھئی وہ اس کی خاطر تواضع کیا کرے اور اس کی پرورش کیا کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو ہے وہ ان کی جو ہے خدمت کرتی تھیں، اور اس طرح سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دودھ پلانے کے لیے بھی ایک عورت مقرر کی تھی، اور ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو غیبی امداد آتی تھی، کھانا آتا تھا یا جو اس میں سے پھر وہ حتیٰ کہ خود ہی وہ چھوٹے ہوتے ہی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے بولتے تھے وہ بھی بول لیتی تھیں، اور اس طرح سے وہ ساتھ چلنا پھرنا بھی شروع ہو گئی تھی بچپن چھوٹی عمر سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکت سے ان میں یہ سب پیدا ہو گیا تھا، تو یہ بھی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک تو کھانا اور اس کا پرورش جو تھی زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہوتی تھی، اور دوسرا اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی ہوتی تھی کھانے کے بطور یا اس طرح سے، تو وہ اللہ کی طرف سے وہ مدد ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے مریم علیہ السلام بہت جلدی عام بچوں سے بھی بہت ہی جلدی بڑھ کر بڑی ہو گئیں، یعنی کہ تو وہ اس طرح سے جو بچے عام جو ہے جیسے سال میں بڑھتے ہیں، تو یہ بہت کچھ ہفتوں میں اس طرح کی ہو گئیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسے نشو و نما پاتا ہے بڑے حسین طریقے سے، اچھی طرح سے کوئی بچہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا، بڑے حسن کا لفظ آیا، بڑے حسین طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا، ان پر کرم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام پر۔ تو اس طرح سے مریم علیہ السلام کے پاس کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے بھی کھانا بھیجتا تھا، زکریا علیہ السلام جب بھی کھانا کی چیزیں لے کر جاتے تھے تو بار بار ایسا ہوتا تھا کہ اکثر کمرے میں جب کیونکہ کمرے کو لاک کر کے جاتے تھے، تالا لگا کے جاتے تھے، اور پھر جب واپس آتے تھے تو خود بھی سامان کھانے پینے کا لیا ہوتا تھا، اور لیکن ساتھ ہی جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ کھانے پینے کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ دیکھ کر ایک دن پھر وہ بول ہی پڑے، جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ کلما دخل علیہا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوتے جس میں حضرت مریم علیہ السلام تھیں، محراب سے مراد وہ کمرہ، وجد عندہا رزقا، تو اس کے اندر وہ رزق پاتے، یعنی کھانا پاتے، بے موسمی پھل پاتے جو کہ اس کو وہاں پر وہ دیکھتے۔ تو قالا یا مریم، تو پھر وہ بولے، ایک دن پوچھ لیا، یا مریم ان لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ اس دن پھر حضرت مریم علیہ السلام بول پڑی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا، حضرت جس طرح وہ روایت میں آتا ہے کہ ان کو نہ حیض آیا، نہ کوئی ایسی عورتوں جیسی جو ہوتا ہے جس سے وہ مہینے کے اندر عورت اس قابل نہیں رہتی کہ عبادت کرے، تو یہ معاملہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حیض سے بھی پاک رکھا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، اور اس طرح سے ان کے پاس جو رزق آتا تھا وہ رزق جو تھا وہ اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا کہ جس سے وہ پرورش ان کی روحانی بھی ہوئی، عقلی بھی ہوئی، ذہنی بھی ہوئی، اخلاقی بھی ہوئی، اور جسمانی بھی ہوئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا اور حکمت اور معرفت کے ساتھ بھی مزین فرمایا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ پروان چڑھا کر اور ان پر کرم فرما کر یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت فرمائی۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کے پاس آتے تھے تو مختلف قسم کے بے موسمی پھل بھی دیکھتے تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کے بھی بچے نہیں تھے، تو انہوں نے بھی پھر دعا کی، جس کا ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے یہاں پر ہم نے سن لیا کہ یہاں پر ہمیں سبق ملا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم کچھ پیش کرتے ہیں، اگر ہم سچے دل سے ہی عرض کریں، سچے دل سے اللہ کے لیے کوئی چیز جیسے ہم وقف کرتے ہیں، تو اگر ہم سچے دل سے اللہ کے لیے وقف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو دوسری بات یہاں پر ہمیں معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی چیز وقف کی جائے تو اس بندے کو پھر اللہ تعالیٰ رزق بھی بے حساب دیتا ہے، جس طرح ادھر مریم علیہ السلام نے عرض کیا قالت ہوا بن عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو وقف کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ وقف کرتے جائیں اپنی زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بندہ یہاں وقف کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے چاہے وہ دنیا سے چلا جائے، جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ چیز جو وقف کی ہوئی ہے وہ وقف رہتی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بندے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے لیے کچھ وقف کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں انشاءاللہ، آمین۔